اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ماہ سیام کا تیسرا اور آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اس عشرے میں لیلۃ القدر کی رات بھی موجود ہے۔ لوگ اس عشرے میں خصوصی عبادات سمیت اپنی بخشش کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں۔ یوں تو رمضان کا پورا مہینہ دیگر مہینوں میں ممتاز اور خصوصی مقام کا حامل ہے، لیکن رمضان شریف کے آخری 10 دنوں کے فضائل اور بھی زیادہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت و اطاعت، شب بیداری اور ذکر و فکر میں اور زیادہ مشغول ہو جاتے تھے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی ایک اہم خصوصیت اعتکاف ہے۔ اعتکاف سے مراد ہے کہ ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں گھر چھوڑ کر مسجد کے اندر ہی قیام کیا جائے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا جائے۔ اس طرح عاجز بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب تر رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، مگر جس سال آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا، آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اس ماہ مبارکہ کی ہر گھڑی اور ہر سماعت اپنے اندر اہل ایمان کے لیے بے شمار برکتیں لیے ہوئے ہے، مگر اس ماہ مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تو اہل ایمان پر رحمتوں اور برکتوں اور عظمتوں کا نزول اپنے عروج کو پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس ماہ مبارک کے آخری عشرے کی ان 5 طاق راتوں میں ایک عظیم رات جو شب قدر کہلاتی ہے، انہی تاریخوں میں آتی ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی سب سے اہم فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اسی رات کو قرآن مجید جیسا انمول تحفہ دنیا انسانیت کو ملا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں پوری سورہ نازل فرمائی ہے، جسے ہم سورہ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ ایک دوسری آیت میں اس مبارک رات کو کہا گیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے، ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص شب قدر کو ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے عبادت کرے گا، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے کہا کہ اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا دعا کروں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا، کرم والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما۔ ایک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے خاص میری امت کو شب قدر عطا فرمائی ہے، اس امت سے پہلے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ آخری عشرے میں ہی مسلمانوں کے لیے شب قدر کی بشارت ہے، جس کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بلائی سے محروم رہا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس کی ابتدا میں رحمت، درمیان میں مغفرت اور آخر میں دوزخ سے نجات ہے، اور جس کسی نے اس مہینے میں اپنے غلام یعنی روزہ دار سے کم کام لیا، اللہ تعالیٰ اسے بخش کر دوزخ سے نجات دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔